ایک خوبصورت چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک شفاف جھیل تھی جہاں ہر طرف ہریالی اور درختوں کی چھاؤں پھیلی ہوئی تھی۔ اس جھیل میں طرح طرح کے جانور اور پرندے رہتے تھے، لیکن سب سے زیادہ مشہور وہاں کی بطخیں تھیں۔ ان بطخوں میں 5 دوست تھیں جو ہمیشہ ایک ساتھ رہتی تھیں۔ ان کے نام چنچل، پھرتی، گڈی، مانو اور ٹوٹی۔ یہ 5 بطخیں نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورتی سے وقت گزارتی تھیں بلکہ وہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتی تھیں۔ 5 بطخیں اپنے روز کے معاملات میں جھیل میں تیرتی، کھیلتی اور مختلف طرح کے چھوٹے چھوٹے مقابلے کرتی تھیں۔ ان کا دن خوب مزے میں گزرتا تھا، لیکن ان کے مزاج مختلف تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار دلچسپ اور مزاحیہ حالات پیدا ہو جاتے۔ چنچل، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سب سے زیادہ شوخ اور شرارتی تھی۔ وہ ہر وقت مزاح اور شرارت میں لگی رہتی تھی اور اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق کرتی۔ ایک دن جب ساری بطخیں جھیل کے کنارے بیٹھی دھوپ سینک رہی تھیں، چنچل نے اچانک جھیل میں چھلانگ لگا دی اور اپنے پروں سے پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ سب بطخیں حیران ہو گئیں اور ہنستے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جھیل میں کود گئیں۔ پھرتی، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ہمیشہ تیز رفتار اور چست رہتی تھی۔ جھیل میں جب بھی کوئی تیرنے کا مقابلہ ہوتا، وہ سب سے آگے ہوتی۔ ایک دن 5 بطخوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دیکھیں گی کہ کون سب سے تیز تیر سکتی ہے۔ چنچل، گڈی، مانو اور ٹوٹی سب اپنے اپنے انداز میں تیاری کر رہی تھیں، لیکن پھرتی سب سے ہی پہلے تیار تھی۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا، پھرتی نے اپنی برق رفتاری سے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور جھیل کے دوسرے کنارے تک سب سے پہلے پہنچ گئی۔ گڈی ہمیشہ بہت خیال رکھنے والی اور ہمدرد تھی۔ اگر کبھی کوئی بطخ بیمار ہوتی یا پریشان ہوتی تو گڈی ہمیشہ اس کی مدد کرتی۔ ایک دن جب مانو کا پاؤں ایک چھوٹے پتھر سے زخمی ہو گیا، گڈی فوراً اس کے پاس آئی اور اسے سہارا دیا۔ گڈی نے اپنے پروں سے مانو کو سہارا دے کر جھیل کے کنارے تک پہنچایا اور اس کا زخم صاف کیا۔ مانو نے شکریہ ادا کیا اور کہا، گڈی، تم سب سے بہترین دوست ہو۔ مانو بہت خاموش مزاج اور سوچنے والی بطخ تھی۔ وہ اکثر جھیل کے کنارے بیٹھ کر اپنے دوستوں کو دیکھتی اور سوچتی کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ وہ جھیل کے پرسکون پانی کو دیکھ کر بہت سکون محسوس کرتی تھی اور اکثر اپنے دوستوں کو نصیحت کرتی کہ ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ ایک دن جب سب بطخیں کھیل رہی تھیں، مانو نے کہا، کبھی کبھی ہمیں زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، جیسے کہ اس خوبصورت جھیل کا جو ہمیں سکون اور خوشی دیتی ہے۔ ٹوٹی، جو 5 میں سب سے چھوٹی تھی، ہمیشہ دوسروں سے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی شرارتیں، پھرتی کے مقابلے اور گڈی کی ہمدردی سے بہت متاثر تھی۔ ٹوٹی بہت محنتی تھی اور ہر روز کوئی نیا سیکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن ٹوٹی نے چنچل سے کہا، مجھے تمہاری شرارتیں بہت پسند ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے کچھ نئی ترکیبیں سکھاؤ تاکہ میں بھی زیادہ تفریح کر سکوں۔ 5 بطخوں کی زندگی میں ہمیشہ خوشی اور محبت بھری رہتی تھی، لیکن ایک دن جھیل کے پاس کچھ عجیب ہوا۔ جھیل کے کنارے کچھ لوگ آ کر وہاں کا ماحول خراب کر رہے تھے۔ انہوں نے جھیل میں کچرا پھینکنا شروع کر دیا، جس سے پانی گندا ہونے لگا۔ بطخوں کو یہ صورتحال دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ جھیل کو صاف اور خوبصورت دیکھنے کی عادی تھی اور اس گندگی سے انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ 5 بطخوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالیں گی۔ سب سے پہلے گڈی نے کہا، ہمیں مل کر کچھ کرنا چاہیے تاکہ جھیل کی صفائی دوبارہ ہو سکے۔ چنچل نے فوراً کہا کہ ہم ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جو جھیل کو گندا کر رہے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ پھرتی نے کہا کہ اگر بات نہ بنی تو ہم خود صفائی شروع کر دیں گے۔ اگلی صبح 5 بطخیں اکٹھے ہو کر جھیل کے کنارے آئیں اور دیکھا کہ کچھ لوگ پھر سے وہاں کچرا پھینک رہے ہیں۔ چنچل نے ہمت کر کے ان کے قریب جا کر کہا کہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری جھیل کو صاف رکھیں، یہ ہماری زندگی ہے اور یہاں کا پانی ہمیں دوسرے جانوروں کو زندہ رکھتا ہے۔ لوگوں کو پہلے تو حیرانی ہوئی کہ بطخیں ان سے بات کر رہی ہیں، لیکن جب انہوں نے بطخوں کی معصوم باتیں سنی تو انہیں احساس ہوا کہ وہ واقعی غلط کر رہی ہیں۔ لوگوں نے معذرت کی اور جھیل کو دوبارہ صاف رکھنے کا وعدہ کیا۔ یہ سن کر بطخوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی جھیل کو صاف کرنے میں حصہ لیں گی۔ چنچل، پھرتی، گڈی، مانو اور ٹوٹی نے مل کر جھیل کے کنارے سے کچرا جمع کرنا شروع کیا۔ گڈی نے اپنی ہمدردی اور محبت
मोहब्बत से सबको इकट्ठा किया। चंचल ने अपनी शौकी से सबको खुश रखा। फुर्ती ने अपनी तेजी से सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा किया और मानू ने सबको हौसला दिया। टूटी ने अपनी मेहनत से साबित किया कि छोटा होना कभी कमजोरी नहीं, बल्कि वो भी बड़ी जिम्मेदारियां ले सकती है। कुछ दिनों बाद झील एक बार फिर साफ और खूबसूरत हो गई। पानी फिर से चमकने लगा और दरख्तों के पत्ते झील में अपना अक्स डालने लगे। बतखों ने खुशी से झील में तैरना शुरू कर दिया और सबको बताया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपनी दुनिया को ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। पांचों बतखें झील में खुशी खुशी तैरती रहीं और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारती रहीं। उन्होंने सीखा कि वो दोस्ती, मोहब्बत, मेहनत और जिम्मेदारी की ताकत से दुनिया के मसाइल को हल से निकाला जा सकता है।